السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی علم بالانعام وحرم الحرام الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان والأنعام والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنام وعلى آله العظام وعلى أصحابه الكرام وعلى من اتبع الإسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حمد و ثنا درود و سلام کے بعد انتہائی اختصار سے چند ایک گزارشات آپ کے سامنے۔ آج یہ ختم نبوت کانفرنس جس میں آپ نے مختلف عناوین سے مختلف علماء کرام کی گفتگو سماعت فرمائی ہے، اور اسی طرح مزید ہمارے معززین موجود ہیں جو آپ سے اپنے اپنے عناوین کے ساتھ اپنی اپنی بات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ میں مختصر سا ایک دو چیز عرض کر کے آپ کو کسی حوالے سے بیدار کرنے کی خواہش رکھتا ہوں، کیونکہ ہمارے پاس معلومات ہونے کے باوجود بعض اوقات ہم بر وقت نہیں جاگتے، تو ختم نبوت کے جو منکر ہیں اور جو دشمن ہیں وہ میری اور آپ کی طرح خاموش، میری اور آپ کی طرح لا تعلق نہیں ہیں، اور وہ صرف اسی بات پر اکتفا نہیں کرتے کہ آپ سال بعد بعض جگہوں پہ ختم نبوت کے نام سے کانفرنسز کو سن لیں تو اسی سے ذمہ داری ادا ہو جائے۔ بطور امتی کے جو سب سے بڑا دفاع ہے، اگر یہ شور اس لیے ہے کہ کوئی ان کو روکنے والا نہیں تو کوئی ساتھی جا کے ان سے ریکویسٹ کر لے، انہوں نے کوئی بات کرنا ہے تو باہر چلے جائیں۔ توجہ چاہوں گا آپ کی۔ بطور امتی کے آپ کی ختم نبوت کا دفاع صرف نعروں سے نہیں ہے، صرف کانفرنسز سے نہیں ہے۔ ہاں، یہ آگاہی
اور یہ شعور کی مہم ہے اور اس سے ضرور فائدہ پہنچتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے مفتی صاحب کو جو آپ کو اس عقیدے کے حوالے سے جگاتے رہتے ہیں۔ اور یہ فائدہ آپ کو تب ہوگا اگر آپ واقعی جاگ جائیں۔ بطور امتی کے ختم نبوت کا دفاع، عقیدہ ختم نبوت کا دفاع، اس کی جو سب سے بڑی پہچان، علامت، مظہر، نشانی ہے یا چیلنج ہے یا ضرورت ہے، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت، آپ علیہ السلام کی غیر مشروط اطاعت۔ جیسے آپ حافظ ابو سفیان سلفی حفظہ اللہ تعالی سے سن رہے تھے، آپ جماعت اہل حدیث، وہ کسی بھی نام سے ہو، مرکزی کے نام سے ہو، عالمی کے نام سے ہو، کسی اور نام سے ہو، ہمیشہ ہمارا اصول جو ہم لوگوں کے سامنے اظہار کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ اہل حدیث کے دو اصول، بولیے ذرا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ بعض ادھر چلی جائے یا مکہ مدینہ چلے جائیں، وہ میرے بھائی آپ کو جگا گئے اور مکہ مدینے والے بنا گئے انشاءاللہ۔ آپ فی الحال پاکستان والے بن جائیں اور بتائیں کہ اہل حدیث کے دو اصول، یہ یاد ہے نعرہ آپ کو؟ کبھی ہمارے نعرے بھی ہمارے منہج کا اظہار تھے۔ آج کل آپ نعرے سنتے ہیں اور بھی ادھر سے کچھ نعرہ لگ رہے، ادھر سے کچھ نعرے لگتے ہیں۔ ہمارا منہج کیا ہے کہ کائنات کے امام کے ہوتے ہوئے اور آپ کی شریعت، آپ کی رسالت، آپ کی نبوت کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کی ضرورت۔ اور یہی بات شیخ الاسلام نے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمائی تھی کہ لا یتصور الاسلام بلا سنہ، وہ اسلام ہی نہیں ہو سکتا جس میں رسول اللہ کی سنت نہ ہو۔ ولا یفہم الاسلام بلا سنہ، اسلام سمجھا نہیں جا سکتا، اسلام کا فہم ٹھیک نہیں ہوگا اگر رسول اللہ کی سنت نہ ہو۔ اور تیسری اور حتمی چیز فرمایا ولا یقبل الاسلام بلا سنہ، وہ اعمال اور اسلام کے نام پر کیے جانے والی وہ ساری نیکیاں اس وقت تک قابل قبول نہیں ہیں جب تک وہ سنت پر نہ ہو۔ یعنی تصور بھی وہ جو کائنات کے امام دے گئے، فہم بھی وہ، فہم کے نام پر نہ بڑے لوگوں نے لوٹا ہے، فلاں کا فہم، فلاں کا فہم۔ ہم فہم سلف کو بھی مانتے ہیں، لیکن اگر کہیں فہم سلف امام کائنات علیہ السلام کی حدیث کے صریح مخالف ہو تو اہل حدیث فہم سلف کے نام پر حدیث کا انکار نہیں کرتا، بلکہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ زاویہ کیا ہے۔ ہم اس فہم کے قائل ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کی سنت کو پیش کرتا ہو۔ اور ایک ادنا اہل حدیث، کسی گاؤں دیہات میں رہنے والے سے لے کے کسی اعلیٰ یونیورسٹی میں پڑھنے پڑھانے والا، اگر وہ اہل حدیث ہے تو وہ جب تک نبی پاک علیہ السلام کی سند نہیں دیکھ لیتا، آپ کی مہر نہیں دیکھ لیتا، کوئی عمل کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہے پہلی شرط۔ اور جب آپ کے سامنے یوں ایک پیکج آتا ہے جو آیا ہے محمد رسول اللہ کے قدموں سے ہو کر، جو اتنا محفوظ ہے، اس قدر حفاظت کے ساتھ آیا ہے کہ ایک ایک امام نے جس طرح سے محنت کی ہے اور جس طرح سے حدیث کے ذخیرے کو جمع کیا ہے اور جس طرح سے اصول وضع کیے ہیں، کوئی کمزور بات آج کے علماء کے لیے بڑا آسان ہو گیا۔ ایسی اپلیکیشنز آ گئیں، ایسے سافٹ ویئرز آ گئے جس سے حدیث کا حکم جانا جا سکتا ہے، پہچانا جا سکتا ہے۔ کئی ایک ائمہ کی رائے حدیث کے بارے میں، اس مخصوص حدیث کے بارے کیا ہے، جانی جا سکتی ہے۔ ذرا تصور کیجئے اس دور کے علماء جو حکم لگانے سے پہلے ایک لمبا چوڑا مطالعہ ہے اور مختلف اساتذہ کے پاس دوزانو ہو کر بیٹھ کر پڑھ کے آتے، ان کے لیے مشکل تھا، لیکن پھر بھی وہ اس عمل سے گزرتے۔ آج ایک جاہل اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے
میں ان کو کیوں بتاؤں کہ صحیح حدیث کون سی ہوتی ہے، متروک کون سی ہے، متواتر کون سی ہے؟ یہ کون سے امام بغوی بیٹھے؟ اہل حدیث کے سٹیج کی بڑی نشانی یہی تھی، اور جب آپ کو کہا جاتا تھا، آپ کے منبر سے یہ سنایا جاتا تھا کہ یہ حدیث صحیح ہے، تو یہ کہانی نہیں ہوتی تھی۔ آپ بھی اپنے مخالفین، معاندین، دیگر مسالک کے سامنے جب بات کرتے تو آپ کہتے تھے کہ یہ حدیث صحیح ہے، آپ کو پتا تھا صحیح حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اب آپ نے قصے کہانیاں سننا شروع کر دی تو ظاہر ہے وہ کہنے والے بھی حق بجانب ہیں کہ آپ ان کو سنتے ہیں، تو کیوں وہ صحیح حدیث بتائیں؟ غیر مشروط اطاعت کیسے؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کی، جیسے انہوں نے کر کے دکھائے۔ مثالیں آپ نے سنی ہیں اور بار بار سنتے ہیں۔ میں ذرا بات کو مختصر کر کے، کیونکہ علماء کی ایک اچھی خاصی تعداد ماشاءاللہ موجود ہے اور مختصر کرنا چاہیے اور آپ کو سمجھ آنا چاہیے بات کی۔ جیسے غیر مشروط اطاعت صحابہ نے کی ہے، کیسے اطاعت کی ہے؟ ذرا ایک مثال سمجھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، بولیے وفات پائی آپ نے کہ نہیں؟ آپ کا عقیدہ ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں، آپ نے وفات پائی، ایک دم فتنوں نے سر اٹھایا، طرح طرح کے فتنے چیلنج بن کر سامنے آ گئے، اندرونی حالات خراب ہو گئے، باہر سرحدات پر دشمن ادھر مدینہ کی ریاست کی طرف دیکھنے لگا ہے، اور اندر بہت مدینہ کے قریب بہت سارے قبائل نے زکوٰۃ دینے سے خلیفہ کو انکار کر دیا ہے، مانعین زکوٰۃ ہیں، زکوٰۃ کا حق تو مانتے ہیں لیکن خلیفہ کے لیے، حکومت کے لیے زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے۔ اسی طرح وہ لوگ موجود ہیں، دو اس وقت خود موجود تھے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب میں دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں دو سونے کے کنگن آئے ہیں، خواب میں آپ نے ان کو پھونک ماری، وہ اڑ گئے۔ یہ دو جھوٹی نبوتوں کے دعوے دار خود آپ کے زمانے میں کھڑے ہو گئے، اور تیسرا اس کے بعد، چوتھی اس کے بعد، اور اب تک وہ سلسلہ جاری ہے۔ آپ کے خلاف سازش شروع ہو گئی، آپ کی نبوت کے حق پر ڈاکہ ڈالے جانے لگا۔ یہ وہ وقت تھا جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، تو پہلے ہی مسند پر بیٹھتے ہی اتنے خوفناک مسائل سے سامنا کرنا پڑا۔ بہت سے کالے تو کہتے ہیں نا جی بڑا لالچ تھا، اور کسی اور کے حق پر آپ نے قبضہ کیا تھا۔ میں کہتا ہوں اتنا مشکل کام اور اتنی مشکل ذمہ داریاں کون لینے کو تیار ہوتا ہے؟ آپ آئے تو طرح طرح کے مسائل ہیں، ان میں سے ایک مسئلہ سیدنا اسامہ بن زید، حضرت زید کے بیٹے اسامہ کے لشکر کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ موتا کا بدلہ اور انتقام لینے کے لیے آپ نے ایک لشکر تیار کیا، اور اس لشکر میں کبار صحابہ بھی موجود ہیں، ابو بکر بھی موجود، عمر بھی موجود ہیں، اور آپ اسامہ کو امیر بنا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اتنے حالات خراب ہو گئے، چاروں طرف سے جنگ کی صورتحال ہے، تو مدینہ کو تو خود فوج کی ضرورت ہے، یہ سرحد پہ رومیوں کے ساتھ جا کے اگر لڑیں گے تو مدینہ کمزور ہو جائے گا۔ لہذا کبار صحابہ حتیٰ کہ سیدنا عمر نے بھی مشورہ دیا کہ آپ اسامہ کے لشکر کو روک لیجئے، پہلے مدینے کا دفاع کرتے ہیں، اس کے بعد پھر دیکھیں گے دوبارہ اس لشکر کو روانہ کر لیں گے۔ میں صرف مثال کو یاد کروا رہا ہوں۔ جب یہ مطالبہ زور پکڑا اور سیدنا ابو بکر کو مجبور کیا جانے لگا، تو پتہ ہے آپ نے کیا کہا؟ پہلے تو آپ نے عمر کو ڈانٹا اور کہا عمر تم جاہلیت میں بڑے جابر تھے، بڑے سخت تھے، اور اب اسلام میں تم کمزور اور بزدل ہو گئے۔ دوسری بات، پھر عزم کا، یقین کا، عقیدے کا، اطاعت کا اظہار کرتے ہوئے کہا اگر میں ابو بکر مدینہ میں اکیلا بھی رہ جاؤں اور مدینہ کے آوارہ کتے مجھ ابو بکر کی ٹانگوں کا گوشت بھی نوچنے آ جائیں، میں تب بھی اسامہ کے لشکر کو روانہ کروں گا، نہیں روکوں گا۔ کیوں؟ سبب کیا ہے؟ حالات، زمینی حالات کچھ بھی ہوں، زمینی حقائق کچھ بھی ہوں، یہ فیصلہ میرے رسول کا ہے، اور مجھ ابو بکر میں اتنی ہمت نہیں کہ رسول کا فیصلہ واپس لے دوں۔ میرے عزیز، ذرا اپنی زندگی کی طرف نگاہ دوڑائیے۔ جانتے ہیں انکار، ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والے دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جنہوں نے ظاہری اعلانیہ
یہ اظہار کیا جیسے قادیانی ملعون کہتا تھا، کبھی محدث کہتا تھا اپنے آپ کو، کبھی ملہم کہتا تھا، کبھی بروزی کہتا تھا، ذلی نبی کہتا تھا، کبھی مہدی کہتا تھا، کہیں مجدد کہتا تھا، طرح طرح کے اپنے القابات رکھے، اور اللہ کی قسم ہے کبھی تو اس نے حد ہی کر دی، کہنے لگا وہ جمیع صفات جو محمد رسول اللہ میں ہیں وہ ساری مجھ میں بھی ہیں۔ یہ بات سن کے تو کوئی آپ سے کہے آ کر کہ قادیانیوں کا، ان کے مرزے کا نام احترام سے لینا چاہیے، ان کا دل نہ دکھے، یہ بات مانی جانے والی ہے۔ وہ ملعون تھا، کافر تھا، مرتد تھا، بے دین تھا، اور نبی کریم علیہ السلام تو ایسی باکمال ہستی ہیں، انبیاء یقیناً ہر زمانے کے ایک سے بڑھ کر ایک آئے، اور کافی ساری ان کی جو صفات ہیں ایسی جمیع اور عمومی صفات سبھی انبیاء میں تھیں، لیکن میرے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا اُوتِیتُ خَمْسًا لَمْ یُؤْتَہُنَّ قَبْلِی مِنَ الْأَنْبِیَاء، مجھے ایسی 5 خاص چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ دوسری حدیث میں فرمایا فُضِّلْتُ بِسِتٍ، مجھے 6 چیزوں کے ساتھ تمام انبیاء سے فضیلت عطا کر دی گئی ہے۔ اور کہیں آپ فرماتے ہیں انا قائد المرسلین، میں رسولوں کا بھی قائد ہوں۔ کہیں آپ فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا اور میرے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، اور میں اس عرش محمود مقام محمود پہ کھڑا ہوں گا، اور میرا جھنڈا سب سے بلند ہوگا، میرا مقام سب سے بلند ہوگا، اور ساری کائنات، فرمایا انا الحاشر، میں حاشر ہوں، الذی یحشر الناس علی قدمی یوم القیامہ، کل ساری مخلوق خدا کو میرے قدموں کے برابر کھڑا کیا جائے گا۔ آپ کی صفات دیگر نبیوں سے بھی بڑھ کر ہیں۔ کجا یہ کہ ایک مجنون، ایک دیوانہ اور پاگل، ایک مرتد یہ کہے کہ مجھ میں بھی وہ ساری صفات ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہیں، لعنت اللہ علیہ، اور جو اس کے لیے نرمی سمجھتا ہے میں اس پر بھی لعنت بھیجتا ہوں، جو کہتا ہے اس کا احترام کرو۔ ہم اپنے قانون کا احترام کرتے ہیں کہ قانون نے آپ کو کافر ڈکلیئر کروا دیا، وگرنہ آپ کا سٹیٹس تو مرتد کا تھا، اور آپ کو 3 دن دیے جاتے، اس کے بعد آپ کی گردن ماری جاتی، یہ فتنہ ختم ہو جاتا۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ خیر، غیر مشروط اطاعت سب سے پہلی بات۔ اور اگر یہ دوسری مثال سن لیجئے، پھر میں اس بات پہ آؤں گا جس پر میں نے ختم کر دینی ہے بات، کیونکہ ایک ڈاکہ ڈالنے لگا ہے، توجہ ہے میری طرف۔ دوسری بات، یہ بھی صرف ایک مثال دے کے ختم کر دیتا ہوں، وہ فہم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہو، وہ فہم جو رسول اللہ کے حکم کے خلاف ہو، وہ قابل قبول۔ کون صحابی ہے؟ عبداللہ بن رواحہ، سب کہیے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بڑے اعلیٰ صحابی ہیں، بدری ہیں، بڑے محبوب صحابی ہیں۔ عبداللہ بن رواحہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پہ کہا عبداللہ، میں نے آپ کو ایک لشکر کا امیر بنا دیا ہے، آپ ایسے کیجئے مقام سرب پہ چلے جائیں اور اپنے لشکر کو جمع کریں، اور وہاں سے فلاں مہم پر آپ روانہ ہو جائیں۔ توجہ میری طرف گئی، بڑی اہم بات ہے، سمجھیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ بڑے اعلیٰ صحابی ہیں۔ اس دن جمعہ ہے، اس دن جمعہ ہے، سوچا میرے پاس سواری تیز ہے اور لوگ جمع ہوتے ہوتے ابھی جمعہ کا وقت تو آ ہی جائے گا، میں اللہ کے نبی کے پیچھے جمعہ پڑھ جاؤں مسجد نبوی میں، کہ جانے جہاد کی اس مہم سے واپس لوٹنا نصیب ہوتا ہے یا نہیں، ہو سکتا ہے شہید ہو جاؤں، تو آپ کے پیچھے جاتے جاتے آخری جمعہ پڑھ جاؤں۔ یہ فیصلہ کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فجر پہ حکم دیا تھا، عبداللہ جمعہ پڑھنے کے لیے آ گئے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے خطبہ دینا شروع کیا تو دیکھا عبداللہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ خطبہ دیا تو اس کے بعد پوچھا عبداللہ
آپ کو تو میں نے بھیجا تھا اس لشکر کے جا کے قیادت کرنے کے لیے، اور آپ یہیں دکھائی دے رہے ہیں، کیوں؟ سبب کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں اللہ کے نبی، میں نے خواہش کتنی اعلیٰ ہے، اور بولو خواہش کتنی اعلیٰ ہے، ابھی آنے والا نا مہینہ خواہشات کو اپنا اپنا رنگ دینے کے جو طریقہ شروع کیا جائے گا، ایک مہینہ سفر سے پہلے کا ہوتا ہے، ایک مہینہ سفر کے بعد کا ہوتا ہے، یہ درمیان میں بائی بائی شروع ہوتے ہیں، ایک پہلے ایک بعد میں، وہ وہاں اپنی مرضی کرتے ہیں، یہ یہاں اپنی مرضی کریں گے۔ خواہش کتنی اعلیٰ ہے، مسجد نبوی میں جمعہ اور امام کائنات کے پیچھے جمعہ، اللہ اکبر۔ آپ نے پوچھا کیوں نہیں گئے؟ عرض کی اللہ کے نبی خواہش کی کہ جاتے جاتے آپ کے پیچھے جمعہ پڑھ جاؤں، سواری میرے پاس تیز ہے، میں پہنچ جاؤں گا لشکر کے ساتھ، ہو سکتا ہے واپس لوٹ سکوں نہ لوٹ سکوں، ہو سکتا ہے شہید کر دیا جاؤں، اس لیے میں زیادہ اجر و ثواب کی خواہش اور نیت لے کے یہ جمعہ پڑھنے بیٹھ گیا۔ پتہ ہے پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا وہ جو میری بات مان کر چلے گئے ہیں، وہ جو میری بات مان کر چلے گئے، جہاد کی مہم پر روانہ ہو گئے، تم ساری کائنات کا مال و متاع جمع کر لو، خرچ کر لو، تم ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے ہو۔ کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ نبی پاک علیہ السلام کی بات کو اس طرح نہیں سمجھا جیسے آپ نے سمجھایا تھا۔ غیر مشروط اطاعت ختم نبوت کا سب سے بڑا چیلنج آج بھی یہ ہے، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، تجربے کی بات سے کہتا ہوں، آپ غیر مشروط اطاعت کرنا شروع کر دیں، قادیانیوں کا اس ملک سے کلا کما ہو جائے گا۔ وہ جب آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ بھی ڈنڈی مارتے ہیں، نام ختم نبوت کا لیتے ہیں، مرضی اپنی کرتے ہیں، تو پھر انہیں حوصلہ ملتا ہے، وہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ آپ غیر مشروط اطاعت۔ اور دوسری بات جو میں نے آج کہنا تھی آپ سے، یہ ملک مسلمانوں کا ملک ہے اور اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، 6 لاکھ قربانیاں دی گئیں اس کے لیے، 6 لاکھ قربانیاں دی گئیں، اور اس کے بعد یہ ملک حاصل ہوا۔ اور اب پتہ ہے یہ جو قادیانی نواز قسم کی حکومت ہے اور قادیانی بیوروکریسی ہے، انہوں نے کیا غدر مچایا ہے۔ ایک بل پاس ہوا کچھ عرصے پہلے سندھ اسمبلی میں کہ کچھ ہندو لڑکیوں نے نکاح کر لیا مسلمان لڑکوں سے۔ ویسے اس ملک میں 12, 13, 14 سال کی لڑکی بھاگ کر کسی سے نکاح کر لے تو ساری عدالتیں، ساری پولیس، سارے ادارے اس کو تحفظ فراہم کرتے ہیں، اسے واپس ماں باپ کے پاس بھیجنے کو تیار نہیں ہوتے۔ لیکن سندھ اسمبلی جو رافضی حکومت ہے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک بل پاس کر دیا کہ کوئی 18 سال سے پہلے اسلام قبول نہیں کر سکے گا، کوئی 18 سال سے پہلے اسلام قبول نہیں کر سکے گا۔ اب اس بل کو مزید FATF کے ساتھ ملا کر پاکستان کی مرکزی اسمبلی، قومی اسمبلی میں اور پاکستان کی سینٹ میں پیش کیا جا رہا ہے، جس کے مندرجات کہ کوئی شخص 18 سال سے پہلے اسلام قبول نہیں کرے گا، اور اگر کوئی 18 سال کے بعد قبول کر لے، 18 کے بعد کر لے، پھر کیا کرنا ہے؟ سیشن جج صاحب اس کے اسلام کی تصدیق کریں گے، اس سے سوال جواب کریں گے، اس سے مباحثہ کریں گے، پوچھیں گے کہ تمہارا اسلام، تم کیوں اسلام قبول کرتے ہو، اور پھر اسے 45 یا 90 روز دیے جائیں گے کہ وہ خوب غور و فکر کر لے، اور بہت ممکن ہے حکومت اس طرح کے ایسے سینٹرز بنائے تقابل ادیان کے کہ اس کے مذہب کے لوگ آ کر اس کو سمجھائیں، اس کو منع کریں۔ کہیں اس کے ماں باپ آ جائیں گے، کہیں اس کے رشتہ دار آ جائیں گے، کہیں اس کے ہندو پروہت اور پنڈت آ جائیں گے، وہ آ کے سمجھائیں گے کہ ہمارا دین سچا ہے۔ اگر وہ ان 90 روز کے اندر واپس چلا گیا تو وہ لوگ جنہوں نے اس کو اسلام کی دعوت دی تھی ان کو جیل میں پھینکا جائے گا۔ اور اگر یہ ساری آفرز کرنے کے بعد، یہ سارے لالچ دینے کے بعد، یہ طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرنے کے بعد، ملکوں کے ویزے دینے کے بعد اور پیسوں کا لالچ دینے کے باوجود بھی اپنے اسلام پر قائم رہا، پھر اس کا اسلام مان لیں گے، اور تصور یہ دیا کہ یہ جبری اسلام کو ہم روک رہے ہیں۔ مجھے بتلاؤ، اگر یہ بل پاس ہو جائے، ویسے تو ہونا نہیں چاہیے، آپ
اپنی قیادت کے ساتھ اس بیداری مہم میں شریک ہوں گے نا؟ آپ پاس ہونے دیں گے اس بل کو؟ یہ بل انشاءاللہ نہیں پاس ہوگا۔ کیوں؟ اگر پاکستان اسلامی ریاست میں ایک ایسا بل منظور ہوتا ہے جو پوری دنیا کے کسی سیکولر ملک میں بھی نہیں ہے، تو اللہ کی قسم اس سے برا دن ہماری زندگیوں میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہم کس منہ سے کہیں گے کہ علی نے 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا؟ ہم کس منہ سے کہیں گے کہ سلمان فارسی وہاں سے 8-10 سال کی عمر میں اسلام کے لیے تڑپتا ہوا توحید کے لیے لمبا سفر کر کے کہاں سے خاک چھان کر مدینہ آیا تھا؟ ہم کیسے کہیں گے کہ عمار نے اسلام قبول کیا تھا؟ ہم کیسے کہیں گے انس بن مالک نے چھوٹی عمر میں اسلام قبول کیا اور میرے نبی کی خدمت کو چنا اور 10 سال آپ کی خدمت میں رہ کے 2000 سے زائد باتیں آپ کی نقل کی؟ ہم کس منہ سے لوگوں کو کہا کریں گے کہ یہ چھوٹی عمر میں اسلام لانے والے کوئی جہاد کے میدان میں بڑا عظیم مجاہد بنا، کوئی بڑا محدث بنا، کوئی بہت بڑا مفسر بنا، کہ میرے نبی علیہ السلام نے اپنے چھوٹے سے بھائی کو اس کے ہونٹوں پر پیار کرتے ہوئے، بوسہ دیتے ہوئے اس کے لیے دعا کی تھی، اللہم علمہ التاویل، اللہ اسے تعویل اور تفسیر کا علم عطا فرما۔ اور سیدنا عمر اپنی خلافت میں اس 14-15 سال کے 15-16 سال کے لڑکے حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنے داہنے بازو کے پاس بٹھاتے کہ باہر سے صحابہ نے اعتراض کیا، آپ ایک چھوٹے سے لڑکے کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں اور مشورہ اس سے شروع کرتے ہیں۔ سیدنا عمر نے کہا جو اسے پتا ہے وہ تمہیں پتا نہیں ہے، آؤ مقابلہ کرو تفسیر کے علم کا۔ کس منہ سے کہیں گے؟ یہ چھوٹی عمر کا اسلام اگر مشکوک کر دیں، اللہ اکبر۔ یہ ہے وہ بل جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا تھا، تاکہ آج جہاں ختم نبوت کانفرنس میں ختم نبوت کے پیغام پر جو ڈاکہ پاکستان کی مختلف مقتدر ہستیاں ڈالنا چاہتی ہیں، تو آپ اپنا کردار ضرور ادا کریں، اپنی قیادت کا ساتھ دیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جو صرف جوانوں اور بالغوں کے نبی بن کر نہیں آئے، آپ بچوں کے بھی نبی بن کر آئے ہیں۔ آپ کی خدمت میں ایک چھوٹا سا لڑکا، یہودی لڑکا خدمت کرتا ہے، بیمار پڑ گیا، آپ کی خدمت پر نہیں آیا، پوچھنے پر پتا چلا وہ اپنے گھر میں بیمار ہے، میرے آقا خود چل کر اس کی عیادت کو پہنچے اور آپ نے اس کی عیادت کی، اس کا ہاتھ تھاما ہوا ہے اور اس کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں۔ اس موقع پر میرے آقا نے اس کے ہاتھ کو تھامے تھامے کہا، میرے بیٹے کل لا الہ الا اللہ، کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں، کہو کہ محمد اس کے رسول ہیں۔ وہ اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے، کبھی رحمت کائنات کی طرف دیکھتا ہے۔ یہودی ہونے کے باوجود اس شخص نے اپنے بیٹے سے کہا، اور اس کے الفاظ حدیث کی کتابوں کے اندر زرعی حروف سے لکھے ہوئے، اس نے کہا اتے ابو القاسم، اے میرے بیٹے میری طرف نہ دیکھ، ابو القاسم کی اطاعت کر۔ ختم نبوت کا پیغام اس پر ڈاکہ ڈالا جائے گا۔ آپ تو بچوں کو امام بنا گئے، آپ تو بچوں کو مؤذن بنا گئے۔ ابو محذورہ کو کون بھولے ابو محذورہ کو؟ بکریاں چرا رہے تھے، نبی پاک اپنے صحابہ کے ساتھ ایک گھاٹی میں نماز پڑھنے لگے ہیں، مؤذن نے اذان کہی، ان بکری چرانے والے چرواہوں نے، ان بچوں نے بھی اس مؤذن کی نقل کی۔ اس میں سے ایک آواز ایسی خوبصورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متاثر ہوئے، کہا لے کے آؤ ان بچوں کو لایا گیا، وہ ڈر گئے۔ آپ نے کہا چلو بھئی اذان کہو، تم اذان کہو، تم کہو، سب نے اذان دی۔ جب ابو محذورہ کی باری آئی، اس نے اذان کہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری اذان تو بڑی کمال کی، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، یا ایک روایت کے الفاظ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا اللہم اہدہ للاسلام، اللہ اس کو اسلام کی ہدایت دے دے، اللہم بارک فی، اللہ اس کو برکتوں سے نواز دے۔ اور پھر ساتھ کہا کہو اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں، کہو محمد اس کے رسول ہیں۔ بچے نے اسی وقت ابو محذورہ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، شہادتین دے دی ہے۔ پھر آپ نے کہا جاؤ انت مؤذن اہل مکہ، تو مکے والوں کا مؤذن ہے، آج کے بعد تو مکے والوں کا مؤذن ہے۔ کون سمجھائے عمران خان جو تھکتا نہیں کہتا ہوا ریاست مدینہ؟ ختم نبوت اس کا ایک تقاضا یہ بھی ہے، اپنے گرد و پیش سے جاگ کر بیدار رہ کر اس کا مقابلہ کریں۔ لوگ چاہتے ہیں، قادیانی نواز چاہتے ہیں، قادیانی بیوروکریسی
ایسی چاہتی ہے, قادیانی مختلف اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ آپ سے کسی طرح سے تبلیغ کا حق چھین لیں. دشمنی اور انتقام یہ ہے کہ آپ کے قانون نے کہا کہ وہ تبلیغ نہیں کر سکتا, آپ کے قانون نے کہا وہ مسجد نہیں بنا سکتا. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا کرے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے ساتھ غیر مشروط اطاعت کرتے ہوئے, غیر مشروط وفا کرتے ہوئے آپ کا پیغام آ جائے, آپ کی بات آ جائے, آپ کا حکم آ جائے. معاشرے میں آپ اللہ کے نبی کے ترجمان ہیں, معاشرے میں آپ اللہ کے نبی کے ترجمان ہیں. میرے بھائی, جب تم سنت کے خلاف عمل کرتے ہو, دیکھا کرو عیسائی بھی تجھے دیکھ رہا ہے, دیکھا کرو یہودی قادیانی بھی تجھے دیکھ رہا ہے, دیکھا کرو دیگر مذاہب بھی تمہیں دیکھ رہے ہیں, اور دیگر مسالک بھی تمہیں دیکھ رہے ہیں. اپنی پہچان کو گم مت کرو اور کسی اور کے پیچھے مت چلو. غیر مشروط اطاعت ختم نبوت کے لیے یہی سب سے بڑا چیلنج ہے, کل بھی اور آج بھی. اللہ ہمیں اس چیلنج کو صحیح طور پر نبھانے اور اس سے نبرداد ماں ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.